السلام علیکم۔ جنازے کی نماز کا بیان، صفحہ نمبر 62، حصہ چہارم، تعلیم الاسلام، مکتبہ نعمانیہ، ملتان۔ سوال: میت کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک دو آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ سوال: جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: اول، میت کا مسلمان ہونا، دوسرے میت کا پاک ہونا، تیسرے اس کے کفن کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، میت کا سطر ڈھکا ہوا ہوگا، پانچویں میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا، غائبانہ جنازہ نہیں، سامنے رکھا ہوا ہونا۔ یہ شرطیں تو میت کے متعلق تھی، اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی تمام وہی شرطیں ہیں جو نماز کی شرائط میں تم پڑھ چکے ہو۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو شرائط ہے اس کے لیے، قبلہ کی طرف منہ کرے گا، کپڑا صاف ہوگا، وضو ہوگا، صرف وقت یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ تو جنازہ ہے۔ اچھا، سوال: نماز جنازہ کی پوری ترکیب کیا ہے؟ جواب: اول، نماز کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہو۔ اگر آدمی زیادہ ہو تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا بہتر ہے۔ جب صفیں درست ہو جائے، یعنی سیدھی ہو جائے، تو نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے واسطے اس جنازے کی نماز، اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اور امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ ثنا پڑھے۔ ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہے۔ پہلا تکبیر تو نیت باندھ رہے تھے، اس وقت کیا تھا، پھر سبحانک اللہم پڑھ لیا، پھر تکبیر کہا۔ 4 تکبیریں ہوتی ہے نا۔ اور دونوں درود جو نماز کے قعدہ آخر میں پڑھے جاتے ہیں، امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھے۔ یہ نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، امام اونچا آواز سے نہیں پڑھے گا، مقتدی بھی اونچا آواز سے نہیں پڑھے گا۔ تو درود شریف پڑھ لیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر تک، ٹھیک ہے، وعلی آل ابراہیم، اس طرح جو ہے۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہے۔ درود شریف جب پڑھ لیا تو تیسری تکبیر کہے۔ اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو امام اور مقتدی آہستہ آہستہ یہ عربی دعا پڑھے۔ عربی میں بڑے لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ دعا ہے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھیں گے۔ اچھا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ، ہمارے حینا، ہمارے زندوں، و میتنا، اور ہمارے مردوں، و شاہدنا، ہمارے موجودہ حاضر لوگ، و غائبنا، اور ہمارے غائبین، غائبوں، صغیرنا، چھوٹوں، و کبیرنا، اور بڑوں، و ذکرنا، ہمارے مردوں، و انسانا، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر یعنی تو بخش دے۔ پھر اللہم من احییتہ، اے خدا ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ۔ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے وفات دے اسے ایمان پر وفات دے۔
اور ترجمہ ختم ہو گیا اس کا دعا کا. اور جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. تو اس کا ترجمہ: اے اللہ اس بچہ کو، یہ مرد ہوگا نا، لڑکا یعنی لڑکی نہیں ہوگا، لڑکا ہوگا. اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کی مصیبت اور ہمارے لیے اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا. اور اس کو ہمارے شفاعت کرنے والا، شافعا ٹھیک ہے، شفاعت کرنے والا بنا، وہ مشفعا اور شفاعت قبول کیا گیا ہو بنا. یہاں تو اس نے لکھا ہے اور شفاعت قبول کیا گیا بنا، جس کا شفاعت قبول کیا گیا ہو وہ بنا. اور اگر یہ ترجمہ بھی ختم ہو گیا. اور اگر نابالغ لڑکی ہو، لڑکی کا اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھے، لیکن 3 جگہ. اتنا فرق کر لے، فرق کرنا ہوگا 3 جگہ پہ، کہ تینوں جگہ بجائے وجعلہ کے بجائے وجعلہا، اور شافعا و مشفعا کے بجائے شافعتا و مشفعتا. شافعتا و مشفعتا لڑکی کے لیے عورت ہے نا، آخر میں تا لگا لیں گے. اور وجعلہ ذکر کے لیے وجعلہا وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہے گی، معنی وہی رہے گی. اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہے، اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرے. امام تکبیر اونچی آواز سے کرے گا اور سلام بھی اونچی آواز سے کرے گا، باقی اونچی آواز سے کچھ نہیں بولے گا. اور مقتدی سب کچھ پست آواز سے، اونچی آواز سے نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، تکبیریں ہیں یا جو بھی سلام ہیں یا دعائیں ہیں، درود ہے. سوال: نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کیا کرے؟ جواب: نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلے، بیٹھنا نہیں ہے، سیدھا اس کو لے کے جانا ہے. چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھے تو دل میں پڑھے. اگر کلمہ وغیرہ پڑھنا ہے دل میں پڑھے. آواز سے پڑھنا مکروہ ہے، بلند آواز سے پڑھنا مکروہ ہے. میت کی پہلی منزل یعنی قبر 1، حساب و کتاب 2، اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کرے. میت کی پہلی منزل کا دھیان رکھے کہ میت ابھی جا رہا ہے، اس کے ساتھ حساب کتاب ہونے والا ہے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چلا گیا. اور قبر میں یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا آگے، اور دل میں میت کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے رہے، میت کے لیے دعا بھی کرتے رہے. پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کرے، وہاں پہنچ کر پھر اس کو دفن کرے. یہاں تک اس نے بس لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد اسلامی فرائض میں سے روزے کا بیان اگلی ویڈیو میں آئے گا. تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، اور ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.